كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کل گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑی عبادت ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ مشکل کو، مصیبت کو، پریشانی کو دفع کرتا ہے، اور آخرت میں جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اور چھپا کر دیتا ہے۔ اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پسندیدہ چیز خرچ کرے، یہ نہیں کہ گری پڑی چیزیں خرچ کر رہا ہے، جو ہاتھ نہیں آ رہی یہ چیز، یا جو چیز بالکل ردی ہے، گھٹیا ہے، چلو اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ جو نوٹ سب سے زیادہ خراب اور ابتر حالت میں وہ مسجد کے چندے کی تھیلی میں ڈالتے ہیں، یہ نہیں وہ ہے نا کہ بڑی بھی روٹیاں بنا رہی تھی، کتا آیا اور اس کو روٹی لے کر بھاگا، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑی روٹی حاصل کرنے کے لیے، مگر بڑی بھی کتے کو کہاں پکڑ پاتی۔ جب اس نے دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اس نے فرمایا روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ ہے، روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ اب بھلا بتائیے، یہ جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، اس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تم صحت مندی کی حالت میں کرو، ایسے وقت کہ تم کو فقر و فاقے کا اندیشہ بھی ہو اور تم مالداری چاہتے ہو، تخشى الفقر وتأمل الغنى، حدیث کے الفاظ ہیں، فقر و فاقے کا اندیشہ ہو اور مالداری کی امید اور حرص ہو، اور بالکل صحت مند تندرست ہو، اس وقت صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا، آثار ظاہر ہونے لگے اور انسان نے سمجھ لیا کہ اب جانا ہے، تو اب کہہ رہا ہے کہ یہ مال مدرسے میں دے دو، یہ مسجد میں دے دو، یہ غریب کو دے دو۔ اب کیا؟ جب خرچ کرنا تھا اس وقت تو تم نے خرچ کیا نہیں، اب جب ملک الموت آ گئے ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو گئے، اب کہتے ہو یہ ادھر دے دو، یہ ادھر دے دو۔ اسی لیے یہ بات بھی ہے کہ موت سے پہلے جب کہ آثار موت کے آ جائیں، اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرا یہ مال سب دے دینا اللہ کے راستے میں، تو اس کی وصیت صرف 1/3 مال میں نافذ ہوگی،
1/3 مال میں، باقی مال میں نہیں، اس لیے کہ زندگی میں یہ موقع تھا کہ وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں کیا جائے، اور بہترین چیز اللہ کے راستے میں دی جائے۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ آئے، ان کا بہترین باغ تھا، بیرحا کہا جاتا تھا، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ باغ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، بہت عمدہ بہترین مال ہے، لیکن آپ نے انہی کو کہا کہ یہ باغ تم اپنے رشتہ داروں پر، بنی عمام پر خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر اس کو خرچ کر دو۔ صحابہ کس قدر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے، غور کیجئے۔ قرآن کی آیت آئی کہ سب سے محبوب چیز، پسندیدہ چیز خرچ کرو، فوراً آ گئے، اور بہترین باغ تھا ان کا، اسی وقت صدقہ کر دیا۔ جب یہ آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ کے راستے میں جو قرض حسنہ دے گا، اللہ کو قرض دے گا، اللہ کو کسی کے مال کی قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود خزانوں کا مالک ہے۔ واللہ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن قرض کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، اور کہا گیا کہ اللہ کو قرض دو، اور یہ کہا گیا جو اللہ کو قرض دے گا اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو لوٹائے گا۔ یہ قرض کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جس طرح قرض کی واپسی کی زیادہ امید ہوتی ہے، اسی طرح تم امید رکھو کہ جو خرچ کرو گے اللہ اس کا اجر تم کو ضرور دے گا۔ قرض، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے گا اللہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ جب یہ آیت آئی، حضرت ابو دحدہ کا باغ تھا، بہت خوبصورت، بہت پھلوں والا، وہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دیا، اللہ کو قرض دے دیا، اور یہ کہہ کر واپس گئے۔ باغ میں ان کے بچے تھے، اہلیہ تھی، باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر سے پکارا، کہا یا ام الدحدہ، ارے دحدہ کی ماں باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی باہر نکال لو، اخرجی من البستان واخرجی اولادنا، اولاد کو بھی، بچوں کو بھی باہر نکالو، تم بھی آ جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اندر بھی نہیں آؤں گا، جو چیز اللہ کے نام پر دے دی اب اس میں نہیں داخل ہوں گا۔ وہ خاتون کا بھی جذبہ دیکھیے، عورت کا جذبہ، خاتون کا، کیسی ایمان والی خاتون تھی، اس نے کہا بہترین کام آپ نے کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ کی راہ میں یہ دے دیا۔ فوراً ساز و سامان بچوں کو لے کر باہر آ گئے۔ خاتون کا بھی ایمان کیسا بنا ہوا تھا۔ آج کل مرد شوہر خرچ کرنا چاہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ کہے گی کہ ابھی ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، روکے گی، اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ وہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے، ایک وائز خطیب تقریر فرما رہے تھے، صدقے کی فضیلت بیان کی۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سننے والوں میں، جب صدقے کی اتنی فضیلت سنی تو ایک تھا بہت جوشیلا، اس نے کہا ضرور صدقہ کروں گا۔ وائز نے کہا جب آدمی صدقہ کرنے نکلتا ہے
70 شیطان اس کا راستہ روکتے ہیں۔ اس نے بھی آستین چڑھا لی کہ میں بھی دیکھتا ہوں کون شیطان آتا ہے۔ 70 آئے یا 71 آئے، سب سے نمٹ لوں گا اور صدقہ کروں گا۔ گیا گھر، اور جہاں غلہ اناج رکھا ہوا تھا وہ اس میں سے نکال کر اپنی جھولی میں ڈالنے لگا، نکال کر کے لے جاؤں گا، صدقہ کروں گا۔ جھولی بھر رہا تھا، اتنے میں بیوی آ گئی، کہا یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا جا رہا ہوں صدقہ کرنے کے لیے، غریبوں فقیروں کو دوں گا۔ بیوی نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا نہیں، صدقہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس نے کہا صدقہ کرنے ہی ہم کو کر دو، ہم کو صدقہ کرو۔ اس نے بہت زور لگایا مگر بیوی کے آگے بس نہیں چلا، اور اس نے سارا غلہ اناج رکھوا لیا۔ اب واپس آیا واعظ کی مجلس میں، منہ اترا ہوا تھا، تو واعظ نے پوچھا تم تو گئے تھے بہت جوش جذبے سے صدقہ کرنے، اور کہا تھا شیطان سے نمٹ لوں گا، کیا ہوا؟ کچھ پریشانی ہوئی؟ وہ کہنے لگا شیطانوں سے تو نمٹ لیا مگر آخر میں شیطان کی اماں آ گئی، اس سے ہار گیا، شیطان کی ماں سے ہار گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ام دحدہ رضی اللہ عنہ کیسی ایمان والی خاتون ہے کہ جب شوہر نے کہا میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا، کہا بہترین کام کیا، اور فوراً نکل کر آ گئی اور کہا جو چیز اللہ کے راستے میں ہے اللہ کے راستے میں۔ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کا ذوق دیکھیے کہ بہترین ساز و سامان اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ خرچ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، صدقہ کیسا بڑا عمل ہے، اللہ کو کتنا محبوب ہے، اللہ کی نگاہ میں کس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر صدقے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر ہو، آدھی کھجور دے کر۔ یعنی اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم امیر نہیں ہو، مالدار نہیں ہو، تھوڑی چیز تو دے سکتے ہو، آدھی کھجور بھی اگر دے سکتے ہو تو دو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا انتظام ہو سکے۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت مال پیسہ آپ جب خرچ کریں گے تبھی آپ صدقہ دینے والے کہلائیں گے، نہیں، آپ کی نیت اگر اچھی ہے تھوڑا بھی آپ صدقہ دیں گے اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا اس کے نام اعمال میں احد پہاڑ کے برابر صدقہ ہے، ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنی نیکی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے ایک کھجور صدقہ کی تھی، ہم نے اس کو پالا پوسا پرورش کیا، وہی ایک کھجور کا یہ اجر و ثواب ہے، ایک کھجور کا یہ اجر و ثواب ہے۔ غور کرو، حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہم صدقہ خیرات کا اہتمام کریں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے یہ صدقہ خیرات، صبر و مواسات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ انسان خرچ کرے۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت خرچ کرتے تھے۔ کان اجود من الریح المرسلہ، تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے۔ یہ ذوق ہمارا آپ کا ہونا چاہیے۔ خرچ کریں گے تو آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ملے گا، اللہ دنیا میں بھی عافیت، سہولت، امراض سے شفا نصیب فرمائے گا۔
بیماریوں سے انسان کو صحت ہو جاتی ہے صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، تشریف رکھتے تھے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ 7 سال سے میں بیمار ہوں، ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے بہت بڑا، اور اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کا علاج کیا مگر ٹھیک نہیں ہوا، اس میں سے خون اور پیپ نکلتا ہے اور بہت تکلیف ہے، دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا تم معلوم کرو کوئی ایسی جگہ جہاں لوگوں کے لیے پانی کی تنگی ہو، وہاں تم کنواں کھدوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ادھر کنویں میں پانی نکلے گا اور ادھر اللہ تعالیٰ تمہارا پھوڑا درست کر دے گا۔ اس نے حضرت کی نصیحت پر عمل کیا، ایک ضرورت کی جگہ پر کنواں کھدوایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ آپ غور کیجیے، اللہ نے صحت بخشی، پرانی بیماری تھی مگر درست ہو گئی۔ امام ابو عبداللہ حاکم امام بیہقی کے استاد ہیں، محدث تھے، عالم تھے۔ خود امام بیہقی نے، جن کی کتاب بیہقی بہت مشہور ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے استاذ کے چہرے پہ بہت پھوڑے ہو گئے تھے، بہت تکلیف تھی، سال بھر تک تقریباً تکلیف رہی، علاج کیا درست نہیں ہوا۔ تو اس زمانے کے ایک بزرگ تھے شیخ ابو عثمان صابونی، میرے استاذ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت آپ کے ہاں جو جمعہ کے دن مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں بطور خاص میرے لیے شفا کی دعا کر دیں۔ حضرت نے کہا ضرور۔ جمعہ کے دن مجلس میں انہوں نے اعلان کیا اور خود بھی دعا فرمائی، اور جو مرد عورتیں مجلس میں تھے ان سے بھی کہا کہ یہ بڑے عالم ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ سب نے دعا کی۔ انہی میں ایک عورت تھی، وہ مجلس سے واپس لوٹی تو رات کو بھی اس نے بہت رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی ان کی صحت و شفا کے لیے۔ رات کو سوئی تو خواب دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ خاتون سے کہتے ہیں قولی لأبی عبداللہ ان یوسع الماء علی المسلمین، ابو عبداللہ کو کہنا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ یہ آئی حضرت ابو عثمان صابونی کے ہاں، ایک پرچے پر لکھ کر اپنا خواب دیا، انہوں نے ان کو بھیجا امام ابو عبداللہ کو۔ جیسے ہی ان کو پرچہ ملا حضور کی ہدایت، انہوں نے پانی کی ایک سبیل، بہت بڑی سبیل قائم کی کہ لوگ اس سے پانی پیا کریں۔ کہتے ہیں کہ سبیل قائم ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا کہ صحت یاب ہو گئے، اللہ نے ان کو پوری صحت عطا فرمائی، شفا ہو گئی۔ یہ چیز ہے کہ آدمی خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ اس کو نوازے گا۔ خرچ کرنے میں کنجوسی نہ ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بسطامی، کسی نے ان سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہے؟ فرمایا میں اپنے مسلک کے مطابق بتاؤں یا علماء فقہا کے مسلک کے مطابق؟ وہ پوچھنے والا ذہین تھا، اس نے سوچا ان کا کون سا نیا مسلک نکل آیا ہے، یہ وہی تو کہیں گے جو علماء کہتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت دونوں بتا دیجئے۔ تو فرمایا دیکھو اتنا اتنا مال ہو، سال گزر جائے، زکوٰۃ واجب ہے، اتنا مال دینا ہوگا، یہ علماء کہتے ہیں۔ اچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ فرمایا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ امام لیث ابن سعد محدث گزرے ہیں، بڑے عالم تھے۔ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے ان کی صرف غلے اور اناج کی سالانہ آمدنی 50,000 دینار تھی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، اندازہ کیجئے کہ کتنے مالدار رہے ہوں گے۔ اور جو اور تجارتیں تھیں سب مل ملا کر 80-90 ہزار دینار ہو جاتے تھے۔
دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کا، سوچئے کہ کتنا مال آتا ہوگا، لیکن بہت خرچ کرتے تھے، لوگوں کو نوازتے تھے، طالب علموں پر مال لگاتے تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے، بہت سے علماء کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، ہر مہینے مطلوبہ رقم ان کو بھیجتے تھے۔ خود امام مالک جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ہر سال ان کو ایک بڑی رقم بھیجتے تھے کہ آپ پڑھانے میں لگیں، میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ امام مالک پر قرض ہو گیا ہے، 1000 دینار اپنے علاقے سے بھیجے، 1000 دینار تحفے میں کہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیں، قرض ادا کر دیں۔ بہت ہاتھ کھلا ہوا تھا، جو سنانا ہے وہ سنیے۔ انہوں نے خود ارشاد فرمایا، آپ سوچئے جس آدمی کی سالانہ آمدنی 80-90 ہزار دینار ہو، سونے کا سکہ ہے، وہ کتنا مالدار ہوگا، لیکن خود کہتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک مجھ پر 1 درہم بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، 1 درہم زکوٰۃ مجھ پر نہیں واجب ہوئی۔ لا الہ الا اللہ، یعنی سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہے ہیں، آ رہا ہے مال اور جا رہا ہے، جو اللہ دے رہا ہے اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں تاکہ آخرت کی راہ بہتر ہو جائے۔ یہ ہو، بعض لوگ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت خرچ کر دیا، سمجھا بس ٹھیک ہے، اللہ نے وسعت کشادگی دے رکھی ہے، لیکن دل میں تنگی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا دل کشادہ ہو، ہاتھ کشادہ ہو، اللہ نے دولت دی ہے تو دل بھی اللہ سے مانگے اور خرچ کریں، اور علماء، طلباء، کارہائے خیر، مسجد، مدرسہ، غریب، مساکین، فقراء، سب پر مال ہمارا خرچ ہو، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا کرے۔ بعض تفسیری روایتوں میں آیا ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ یہ کہتا ہے، غور سے سنیے کیسی بات ہے، وہ صدقہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا تم نے مجھ کو بڑا بنا دیا، میں تھوڑا تھا تم نے مجھ کو زیادہ کر دیا، کل تک تم میری نگرانی چوکیداری کرتے تھے، آج سے میں تمہارا چوکیدار ہوں، میں حفاظت کروں گا، آج سے میں تمہارا محافظ ہوں، میں دشمن تھا تم نے مجھ کو دوست بنا لیا، میں فنا ہو جانے والا تھا تم نے مجھ کو باقی کر دیا، یعنی میں مٹ جانے والا تھا تم نے مجھ کو بقا عطا کیا۔ غور کیجیے، جو آدمی مال خود خرچ کر لے رہا ہے اپنی ذات پہ وہ ختم ہو گیا، لیکن جو کسی کو دے رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آدمی کے پاس جو مال خود ہے وہ اس کی چوکیداری کرتا رہتا ہے، کوئی چرا نہ لے، کوئی لے کر بھاگ نہ جائے، لیکن جو صدقہ اس نے دے دیا اب وہ صدقہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کپڑا صدقے میں دے دیا، جب تک وہ کپڑا باقی رہے گا صدقہ دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ غور کیجیے، یہ چیز ہے کہ کل تک تم میری حفاظت کر رہے تھے، اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنے کرم سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ، رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اپنے کرم سے تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل تعلق کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں نعمتیں عطا فرما، خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، اللہ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، بخل سے، کنجوسی سے حفاظت فرما، اللہ ہر بری عادت سے، بری خصلت سے حفاظت فرما، برے دن بری رات سے حفاظت فرما، اللہ نفع بخش علم عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں خلوص عطا فرما،
اللہ صحابہ کرام جیسا دین کا شوق، دین پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت، کامرانی، سرخروئی، سربلندی عطا فرما، ہمارے تمام کاموں کو بنا دے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری قسمت سنوار دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ جن کی بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اللہ ان بچیوں کو ان کے گھر شاد و آباد فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بے نکاح ہیں انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں الجھنیں ہیں دور فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں عافیت نصیب فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اہل ایمان کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کی دستگیری فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو چن چن کر ہلاک فرما، تباہ و برباد فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر و عذاب مسلط فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر و عذاب مسلط فرما۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرما، ان کے دین، ایمان، عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں قوت عطا فرما، انہیں غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری عمر میں، زندگی میں، مال میں، اولاد میں، اعمال میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سجدوں کی کثرت عطا فرما۔ اللہ تیرے دین کی مقبول خدمت کا ہمیں موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کو عافیت عطا فرما، دین کی، دنیا کی، آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم فرما، اور اللہ جب وقت خاتمہ ہو ہمیں کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔